اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے اسم، فعل اور حرف کی علامات کیا ہیں، تاکہ ان کے ذریعے سے ہمیں پتہ چل جائے کہ اسم کیا ہوتا ہے، یعنی کلام کے اندر کون سا لفظ اسم ہے، کون سا فعل ہے اور کون سا حرف۔ تو آپ کو اس ویڈیو میں ان تینوں کی علامات بتاؤں گا اور ان کی مثالیں دوں گا، اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو اسم، فعل اور حرف کے اعتبار سے ایک چھوٹا سا سرپرائز گفٹ دوں گا جو انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا۔ استاد محترم محمد اسامہ سرسری صاحب کے آڈیو ویڈیو کورسز، PDF کتابیں، تعلیم و تفریحی گیمز، مفید اور کارآمد ٹولز، علمی و ادبی ایپس پر اس مہینے بہتر آفرز چل رہی ہیں۔ آفرز ختم ہونے میں بس چند دن رہ گئے ہیں۔ آفرز حاصل کرنے کے لیے اس ویب سائٹ کا وزٹ کریں۔ کل علامات جو میں نے جمع کی ہیں وہ 34 ہیں۔ اس میں سے اسم کی 7 آسان اور 16 مشکل علامتیں ہیں، فعل کی 6 آسان اور 4 مشکل علامتیں ہیں، اور حرف کی 1 علامت ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آسان اور مشکل کا یہاں کیا مطلب ہے؟ آسان اور مشکل کا صرف اتنا مطلب ہے کہ جو آسان ہے وہ آپ کو ابھی سمجھ میں آ جائے گی، حالانکہ ابھی آپ نے صرف اور نحو کے دیگر اسباق نہیں پڑھے، ابھی ہمارا کورس بس شروع ہوا ہے۔ ابھی آپ کو نہیں پتہ کہ قرآن کریم کے اندر الحمد سے والناس تک جتنے بھی الفاظ ہیں ان میں سے کون سا لفظ نحوی اور صرفی گرامر کے اعتبار سے کیا بن رہا ہے، یہ ابھی آپ کو نہیں معلوم۔ تو اس وجہ سے اسم کی 7 علامتیں تو ایسی ہیں جو ابھی آپ کو ان تمام چیزوں سے ناواقفیت کے باوجود سمجھ میں آ جائیں گی، اور جو 16 مشکل علامتیں ہیں اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ جب آگے چل کر ہم وہ پڑھ لیں گے تب آپ کو وہ علامتیں سمجھ میں آئیں گی۔ تو اسم کی جو 7 آسان علامتیں ہیں ان میں سے پہلی ہے کسی بھی لفظ کے شروع میں الف لام کا ہونا، جیسے الحمد، تو شروع میں الف لام آپ دیکھ کر پتہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح شروع میں حرف جر کا ہونا، جیسے فی سبیل اللہ، اس میں سبیل اسم ہے کیونکہ اس سے پہلے فی حرف جر ہے۔ آپ کہیں گے حرف جر تو ہم نے نہیں پڑھے، تو حروف جارہ 17 ہے، اور وہ ان میں سے جو مشہور ہے وہ ہے بازر بی، فی، من، علا، عن، یہ الفاظ بے شمار لفظوں کے شروع میں آتے ہیں۔ تو جس کے شروع میں یہ لفظ ہو آپ اس لفظ کو، بعد والے لفظ کو اسم کہہ سکتے ہیں، وہ پھر فعل بھی نہیں ہوگا، وہ حرف بھی نہیں ہوگا۔ تیسری علامت ہے بیچ میں یا تصغیر کا ہونا، جیسے جنیدن۔ اب آپ کہیں گے یہ بھی ہم نے نہیں پڑھا ہوا، لیکن یہ آسان ہے۔ جندن کہتے ہیں لشکر کو، جب عربی میں کہنا ہو چھوٹا لشکر تو کہتے ہیں جنیدن۔ کسی بھی 3 حرفی لفظ کو فعیل کے وزن پر کر دیتے ہیں تو وہ اس کی تصغیر بن جاتی ہے، یعنی چھوٹا بن جاتا ہے۔ چوتھی علامت ہے آخر میں 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کا ہونا، جیسے تقریباً ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں قریباً، تقریباً۔ تو یہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش دیکھنا بہت آسان ہے۔ فعل کے آخر میں کبھی بھی 2 زبر 2 زیر 2 پیش نہیں آئے گا، اور حرف کے آخر میں بھی نہیں آئے گا، اور وہ کبھی کبھار جو آتا ہے اس کی پھر بہت شاذ صورت ہے، وہ ابھی آپ سے متعلق نہیں ہے۔ 5ویں علامت آخر میں یا نسبتی کا ہونا۔ یا نسبتی وہ یا ہوتی ہے جس کا ترجمہ ہوتا ہے والا، جیسے مکیٌ مکے والا، پاکستانیٌ پاکستانیٌ پاکستان والا۔ تثنیہ ہونا، جیسے حرمین۔ کسی بھی لفظ کے بارے میں کہنا ہو نا 2، جیسے کتابٌ ایک کتاب، اب جب کہنا ہو 2 کتابیں تو عربی میں کہتے ہیں کتابانی یا پھر کتابینی۔ یہ جو کتابینی ہے نا 2 کتابیں، یہ اردو میں بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، جیسے حرمین، شریفین، والدین۔ 7ویں علامت ہے لفظ کے آخر میں گول تا کا ہونا، جیسے دورتن، کورس کو کہتے ہیں دورتن، اور جیسے میرے نام کے آخر میں اسامہ کے آخر میں بھی گول تا ہے۔ جس لفظ کے آخر میں گول تا ہو آپ اس لفظ کو آنکھ بند کر کے اسم کہہ سکتے ہیں، وہ فعل یا حرف نہیں ہوگا۔ لگے ہاتھوں آپ مشکل علامتوں کے نام بھی سن لیں، یہ آگے چل کر آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے کیا ہوتے ہیں۔ مسند الیہ ہونا، مضاف ہونا، موصوف ہونا، جمع ہونا، مستثنی ہونا، مستثنی منہ ہونا، منصرف ہونا، غیر منصرف ہونا، علم ہونا، نکرہ ہونا، فاعل ہونا، مفعول ہونا، منادی ہونا، ذوالحال ہونا، ضمیر ہونا، موصول ہونا، عدد ہونا۔ اس کے علاوہ اور علامتیں بھی ہو سکتی ہیں، میں نے یہ جمع کی ہیں۔
اب آتے ہیں فعل کی آسان علامات کی طرف۔ کسی بھی فعل کو آپ فعل کہہ سکتے ہیں اس لفظ کو جس کے شروع میں قد ہو، جیسے قد سمیع اللہ، تو پتہ چلا سمیع فعل ہے کیونکہ اس سے پہلے قد ہے۔ جس لفظ سے پہلے سوف ہو وہ بھی فعل ہوگا، جیسے سوف تعلمون، تو تعلمون فعل ہے۔ کسی لفظ کے شروع میں لم ہو، جیسے لم نجعل، تو نجعل فعل ہے۔ شروع میں لما ہو، جیسے لما یأتیکم، تو یہ یأتی جو ہے یہ فعل ہے۔ لیکن یہ اس کو آپ مشکل علامتوں میں بھی شمار کر سکتے ہیں، کیونکہ لما ایک یہ والا ہوتا ہے اور ایک دوسرا لما بھی آتا ہے جو فعل کی علامت نہیں ہے۔ کسی لفظ کی شروع میں لن ہو، جیسے لن تنالوا البر، لن کا ترجمہ ہوتا ہے ہرگز نہیں، تو فعل کے شروع میں ہی آتا ہے لن تنالو، تم ہرگز نہیں پا سکتے، تو تنالو فعل ہے کیونکہ اس کے شروع میں لن ناصبہ ہے۔ آخر میں لمبی تا کا ہونا، جیسے انعمتا، انعمتو، انعمتی، انعمت، یہ 4 قسم کی ہوتی ہیں۔ تو یہ لمبی تا کا ہونا فعل کی علامت ہے، گول تا کا ہونا اسم کی علامت ہے۔ فعل کی مشکل 4 علامتیں ہیں۔ شروع میں سین کا ہونا، جیسے سیقول، تو آپ کہیں گے سین تو آسان ہے، پتہ چل جائے گا، لیکن بات یہ ہے کہ ہر سین جو ہے وہ فعل کی علامت نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی لفظ کا اپنا سین ہے تو پھر آپ وہاں پر پریشان ہو جائیں گے، جیسے سیرن، چلنے کو کہتے ہیں۔ اب سیرن کے شروع میں بھی سین ہے لیکن سیرن اسم ہے۔ اور ضمیر مرفوع متصل کا ہونا، امر ہونا، نہیں ہونا، یہ آپ کو آگے چل کر پتہ چل جائیں گے۔ علامات حرف، فعل حرف کی ایک ہی علامت ہے، اور اس کو میں نے مثال سے سمجھایا کہ کسی لکڑی کے 3 برابر ٹکڑے کرنے ہوں تو پہلے 2 ٹکڑے الگ کرنے کے لیے تو اسے 2 بار کاٹنا ضروری ہے، مگر دوسری بار کاٹتے ہی تیسرا ٹکڑا خود بخود ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کسی لفظ کے بارے میں یہ دیکھیں کہ اس میں اسم کی علامت ہے یا نہیں ہے اور فعل کی علامت ہے یا نہیں ہے۔ جب اسم اور فعل دونوں کی علامتیں نہ ہوں تو وہ حرف ہے، کیونکہ حرف کی کوئی علامت نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حروف مخصوص ہیں۔ وہ انشاءاللہ ہم ایک ویڈیو میں سارے حروف بھی ایک ساتھ سمجھ لیں گے۔ حروف مخصوص ہیں، وہ الفاظ ہیں، آپ کو ایک دفعہ یاد کر لینے ہیں بس، لیکن کوئی ایسی علامت بنائی جائے گی جو ان سب پر اپلائی کی جائے یا کچھ علامتیں ہوں تو ایسا بہت مشکل ہے۔ اب آتے ہیں آخری سرپرائز گفٹ کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو جملہ ہوتا ہے نا، جو پوری بات ہوتی ہے، اصل تو ہمیں وہی سیکھنی ہے، جیسے اللہ غفور، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، غفر اللہ، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ یہ جو جملہ ہوتا ہے یہ کچھ الفاظ سے مل کر بنتا ہے۔ اس میں یاد رکھیں کہ کم سے کم 2 لفظوں کا ہونا ضروری ہے، ان کے بغیر جملہ نہیں بن سکتا۔ اس کے علاوہ جتنے چاہیں آپ الفاظ لگا دیں جملے کو بڑا کرنے کے لیے، بات کو طول دینے کے لیے، لیکن جو کم سے کم 2 لفظ ہیں وہ یا تو دونوں کے دونوں اسم ہوں گے، تو یہ ہے جملہ اسمیہ، اور ان دونوں اسموں کو مبتدا اور خبر کہتے ہیں۔ اور یہ جملہ اسمیہ بھی گھبرائیے نہیں، آگے چل کر ہم اچھی طرح پڑھ لیں گے۔ اور ابھی آپ کو بس یہ ایک سرپرائز گفٹ اس کے دنوں تک کہ آپ کا ایک ربط ہو جائے، اسم فعل اور حرف کو پڑھ کر آپ کو بوریت کا احساس نہ ہو، اس کا جملے کے ساتھ تعلق آپ کو تال میل اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ اور یا پھر دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک فعل ہوتا ہے، اس کے بعد ایک اسم ہوتا ہے، اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں، جیسے غفر اللہ۔ اب حرف کے بارے میں نے لکھا ہے طرف، طرف کہتے ہیں کنارے کو، حرف بھی کہتے ہیں کنارے کو۔ تو حرف کو حرف اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ نہ اسم ہے نہ فعل ہے، یہ فعل جملے کے جو 2 جز ہیں، اصلی جز، ان سے کنارے پر ہوتا ہے، یہ ان میں سے نہیں ہوتا، اس وجہ سے اس کا نام رکھا گیا حرف۔